بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله العظيم. عزیز بزرگوں، دو جمعہ سے مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں چند وہ باتیں ذکر کی جا رہی ہیں جو ہم نے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں یا اسی طریقے سے اس وبا کے زمانے میں ہمارے سامنے آئی اور ہمیں بہت سارا سبق دے کر چلی گئی. 6 باتیں گزشتہ 2 جمعہ تک میں نے ذکر کی تھی. 7ویں بات، دنیا کے خوبصورت شہر اور دنیا کے حسین ترین نظارے اور دنیا کے مغرور ترین شہر یہ انسان کے بغیر ویران ہے اور سنسان ہے. آپ اس دنیا میں غور کریں، ایسی خوبصورتی ہے اس دنیا کے اندر کہ بعض لوگوں نے جب اس خوبصورتی کو دیکھا تو نعوذ باللہ ایسے جملے کہہ دیے اپنی زبان سے جو مناسب نہیں تھے. کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو دنیا کی جنت ہے، جیسے کشمیر ہو یا اسی طریقے سے سوئٹزرلینڈ ہو، اور بھی دنیا کے اندر بہت سارے حسین ترین اور خوبصورت ترین شہر ہے، ملک ہے، نظارے ہیں، لیکن سارے کے سارے اس لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر ویران تھے، سنسان تھے، خالی تھے. وجہ انسان کے بغیر یہ ساری کے ساری چیزیں خالی ہیں. اب حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. اس بات کو جو ہمیں اس زمانے نے سمجھائی ہے، پیارے آقا 1400 سال پہلے بتلا کے جا چکے ہیں کہ اے انسانوں، اے لوگوں، یہ ساری کے ساری دنیا جو اللہ نے بنائی ہے یا اس دنیا کے اندر کاریگری کر کے، اس دنیا کے اندر محنت کر کے ایک خوبصورت شکل دینے کی انسان جو کوشش کر رہا ہے، حضور نے فرمایا یہ ساری کے ساری تمہاری خدمت کے لیے بنائی ہیں. یہ دنیا کی ساری چیزیں تمہاری خادم ہے، تمہاری خدمت کرنے والی ہے، اور تم اے انسان تم اس دنیا کے مخدوم ہو. سب سے افضل ترین اس دنیا کی چیزوں کے اندر انسان تو ہے. ظاہر سی بات ہے، بہت اچھی سے اچھی کسی نے کوئی پارک بنا لیا ہو، کوئی مال بنا لیا ہو، کوئی ریسٹورنٹ بنا لیا ہو، کوئی شہر آباد کر دیا ہو، کوئی نیچرل پارک بنا لیا ہو، یا کوئی بھی شکل، کوئی بھی صورت ہو، لیکن انسان ہی نہیں ہے تو وہ ان چیزوں کا کیا کرے گا؟ تو اس زمانے نے ہمیں یہ چیز سمجھا دی ہے کہ دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت چیز، جتنی بھی اچھی سے اچھی چیز ہو، یہ ساری کے ساری چیز کی قدر انسان کے سامنے کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ سب ہے انسان کے لیے. اگر انسان نہیں ہے تو ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں، صحابہ کے سامنے جب دنیا کی بڑی سے بڑی چیز پیش کی جاتی تھی تو وہ اس کو بہت وقعت کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. اس زمانے میں جب جنگ ہوئی ہے کسرا کے ساتھ، اور جب وہ ہارا ہے، اور اس کا جو تاج تھا، کسرا کا تاج سر میں جو بیٹھتا تھا، وہ لے کر 2.5 من کا تاج تھا، 2.5 من کا، سر پہ پہنتا نہیں تھا. کوئی 4 سانکل لٹکی ہوئی تھی ادھر، وہ چاروں طرف سے ایسے لٹکا ہوا ہے تاج، اور بیچ میں سینٹر میں آ کے بیٹھتا تھا اپنے سر کو اس میں ڈال کے. اور خوبصورت سے خوبصورت ہیرے پورے دنیا کے اندر اس کے اندر لگے ہوئے. اس کے اندر پوری جو کاریگری کی گئی تھی وہ چاندی اور سونے گولڈ کے ذریعے سے. لیکن جب وہ تاج مدینہ کے اندر آیا ہے، جب وہ فتح ہوا ہے، اور جب مدینہ کے اندر آیا ہے، اور بعض صحابہ کی یہ تمنا تھی کہ اس کو ایک یادگار کے لیے باقی رکھا جائے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا
کہ دنیاوی یادگار یہ مسلمانوں کے لیے کوئی عبرت کی چیز نہیں ہے. اصل جو چیز یادگار اور یاد رکھنے کے لیے جو ہوتی ہے وہ آخرت کے لیے ہوتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا میری امت جب دنیا کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگے گی، حضور نے کیا فرمایا، میری امت جب دنیا کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی وقعت اور ہیبت اس کے دل سے نکل جائے گی. غور کرے اس حضور کے اس جملے کے اوپر کہ جب بھی ہم نے دنیا کو بہت بڑی چیز سمجھی ہے تو ہوا یہ ہے ہمارے ساتھ کہ اسلام جو بہت بڑی چیز، اسلام کی وقعت، اسلام کی عزت، اسلام کا مقام، اسلام کی ہیبت پھر ہمارے دلوں سے، کیونکہ سب کچھ جو سمجھ لیا ہے وہ دنیا کو سمجھ لیا ہے. ہماری کوششوں کا محور، ہماری کوششیں جس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، ہماری کوششوں کی انتہا، کوششوں کا مرکز، کوششوں کی چلنے کی جگہ وہ ساری کی ساری جب دنیا ہو گئی تو پھر اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل گئی. اس لیے بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالی انسان پر ایسے حالات لاتے ہیں، ایسا جھنجھوڑتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف پھر متوجہ ہونے والے بن جاوے. اس لیے یہ وبا کا دور، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، مسلمان اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھے گا، میرے لیے اس میں کیا سبق، کیا عبرت ہے. ساتویں بات یہ ہے انسان کے بغیر دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت چیز جو ہے وہ ویران ہے. آٹھویں چیز اس زمانے نے جو ہمیں سکھائی ہے وہ یہ ہے بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ہنگر ہیز نو ریلیجیس، بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہے. بھوکے انسان کو صرف ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ اس کو روٹی دی جاوے، اس کو کھانا دیا جاوے، بغیر اس چیز کے پوچھے کہ تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دھرم کیا ہے، تو کس ذات سے تعلق رکھتا ہے، کس برادری سے تعلق رکھتا ہے. نہیں، صرف بھوکے انسان کی ضرورت اس کی بھوک کو پورا کرنا ہے، کوئی مذہب کا اس میں. اس لیے دیکھیے قرآن مجید 29واں پارہ سورہ دہر، اللہ نے مسلمانوں کی تعریف فرمائی ہے کہ ان میں نیک لوگوں کی جو صفت ہے وہ یہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ کچھ نیک لوگ وہ ہیں ان میں کہ جب اللہ نے ان کو دیا ہے تو وہ کھانا، اپنا مال اللہ کی محبت کے لیے مسکین کو دیتے ہیں، فقیر کو، یتیم کو دیتے ہیں. اور تیسری چیز ہے قیدی. جس زمانے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے اس زمانے میں عام طور پر جو قیدی ہوتے تھے وہ مشرکین ہوتے تھے، قیدی غیر مسلم ہوتے تھے. اور اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو کھانا دیتے ہیں وہ قیدیوں کو اللہ کی محبت کی خاطر، یعنی ان سے ان کا مذہب نہیں پوچھا جاتا ہے. اور آگے کیا فرمایا، اس سے بڑھ کر اور بات کہ یہ سب کرنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ ہم سب آپ کو جو کھلا رہے ہیں، دے رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، ہمیں آپ سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. حتیٰ کہ لکھا ہے کہ اس سے بدلہ تو بہت دور، زبانی بدلہ ہوتا ہے نا بعض مرتبہ، تھینک یو، دھنیہ واد، مالک آپ کو بہت دے. ہماری زبان میں کہہ سکتے ہیں جزاک اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے جزاک اللہ کی بھی امید مت رکھو، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم اللہ کی محبت کی خاطر کھلا، اور سارا کچھ جو بدلہ ہے وہ ہم اللہ سے لیں گے، آپ سے کوئی بدلہ نہیں لینا ہے. اس زمانے نے یہ بات سکھائی کہ بھوک اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی. حضور نے فرمایا کہ اگر جنت میں داخل ہونا ہے تو 4 عمل کر لو، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام. 4 باتیں کر لی، جنت میں داخل ہو جاؤں گے. سب سے پہلی چیز سلام کو رواج دو، سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرو. دوسری بات وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کی مدد کرو، صلہ رحمی کرو، درگزر کا معاملہ کرو، رشتے ناتوں کو جوڑو. اور چوتھی اور آخری بات حضور نے فرمائی تہجد کا اہتمام کرو. جب لوگ سو رہے ہو اپنے رب کے سامنے اٹھ کر اللہ کو مناؤ. اس میں جو اہم بات جو کہی گئی ہے وہ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ،
یہ نہیں فرمایا اطعموا الطعام المسلمین، کہ کھانا کھلاؤ مومن کو، مسلمانوں کو، نہیں، کھانا کھلاؤ نہ اس کا مذہب اس سے پوچھا جاوے نہ اس کا دھرم اس سے پوچھا جاوے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مال غنیمت میں ان کا حصہ جب ملتا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ سارے یتیموں میں اندر تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور یتیموں سے ان کا مذہب تک نہیں پوچھا جاتا کہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ان کے صاحبزادے ایک تربوز کھا رہے تھے، انہوں نے ان کے ہاتھ سے لے کر ایک غریب کو دے دیا کہ بیٹا ان کو دے دو، اس بچے کو دے دو اس لیے کہ وہ بھوکا ہے، اور اس سے یہاں تک بھی نہیں پوچھا کہ تیرا مذہب کیا ہے۔ اس لیے بعض مرتبہ حضرت عمر رو پڑتے تھے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑتے تھے اور کہتے تھے میری اتنی بڑی حکومت، حضرت عمر کے زمانے میں تو اسلامی مملکت کہاں تک پہنچ گئی تھی، کئی ملکوں تک پہنچ گئی تھی، تو روتے تھے کہ اگر کوئی شخص میری اس پوری حکومت میں، انسان تو انسان، اگر ایک جانور بھی پیاسا رہ گیا تو کل اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ امیر عمر تو لوگوں کا حاکم بنا بیٹھا تھا، تو نے ان کی کھانے کی فکر کی یا نہیں کی۔ اس لیے جب بھی کسی کی مدد کرے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، صرف اس سے اللہ کے، اس لیے اب دیکھیں اسلام کا بڑا عجیب نظام ہے، بہت سارے موقع ہیں خرچ کرنے کے، ہم نفلی صدقہ دیتے ہیں، صدقۃ الفطر دیتے ہیں، ولیمے کے کھانے میں فرمایا غریب کو شریک کرو، عقیقے کے کھانے میں فرمایا غریب کو شریک کرو، گوشت کے قربانی کے گوشت کے متعلق فرمایا اس کے 3 حصے کرنا افضل ہے، زکوٰۃ کو رکھا، صدقات واجبہ کو رکھا، ایسے ہی خرچ کرنے کے اوپر ترغیبات دی ہیں۔ تمام خرچ جو اللہ نے حکم دیے ہیں یا اسلام اور قرآن اور حدیث میں غور کریں تو تمام خرچ میں صرف 2 جگہ ایسی ہے جہاں کہا کہ یہ مسلمانوں کو دینا واجب ہے، ایک زکوٰۃ اور ایک واجب صدقہ جس کی ہم نے نظر کی ہو، منت مانی ہو کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، یہ تو مسلمان۔ اس کے علاوہ جتنے بھی صدقات ہیں وہ تمام کے تمام نفلی صدقہ ہو، للہ دینا ہو، یا کوئی بھی کام ہو، قربانی کا گوشت ہو، یا اسی طریقے سے عقیقے کے اندر شریک کرنا ہو، ولیمے کی دعوت ہو، تمام غیر مسلموں کو بھی شریک اس میں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے حدیث قدسی ہے، اللہ کل قیامت کے دن بندے سے پوچھیں گے، ایک شخص کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے مال دیا تھا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ کہے گا اللہ آپ تو بھوک سے پاک ہے، آپ کو کیسے کھانا کھلایا جائے؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو اسے کھانا دے دیتا گویا ایسا ہے کہ وہ کھانا مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ تو 8ویں بات یہ ہے کہ بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے۔ 9ویں بات، قادر مطلق صرف ایک ہے، باقی سب افسانے ہیں۔ افسانے باتیں صرف، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں افسانے کا مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بہت بڑی بڑی ڈینگیں مارتا ہے تو کہ اب یہ صرف باتیں ہیں اس کی۔ تو جو بھی اگر یہ کہے کہ ہم قادر مطلق، ہم قادر ہے، ہم طاقتور ہے، ہم سپر پاور ہے، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم یہ ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس یہ، سب باتیں ہیں۔ اس زمانے نے بتا دیا، ویسے تو ہمارا ایمان ہی ہے، لیکن دنیا کے لوگوں پر، تمام دنیا پر بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ قادر مطلق ایک ہی ہے۔ جن لوگوں کو اپنے ٹیکنالوجی پر گھمنڈ تھا، جن لوگوں کو اپنے طاقتور ہونے پر گھمنڈ تھا، ان کے حال کو بھی اللہ نے پوری دنیا کے سامنے کھول دیا۔ دیکھیے بڑی عجیب بات، اللہ نے اس وبا کو شروع وہاں سے کیا جہاں جس کے متعلق پوری دنیا میں یہ شور مچا ہوا ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی سب سے زیادہ آگے، چائنا سے۔ ہر میدان میں چائنیز چیز آپ کو نظر آ جائے گی۔ تو اس وبا کو شروع وہاں سے کیا، اور آج کے وقت میں یہ وبا ہے سب سے زیادہ دنیا کی اس جگہ میں جس کے متعلق ساری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ سپر پاور ہے، یہ طاقتور، یہ دنیا کا سب سے بڑا چودھری ہے، USA، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ دیکھیے اللہ بتلاتے ہیں کہ قادر مطلق ہر دور میں ایسا ہوا ہے۔ قرآن مجید سورہ الحاقہ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں، قوم عاد کے حالات پڑھیے، کیسے اتنے لمبے لمبے تھے کہ ان کو کبھی بخار نہیں آتا تھا، پیٹ میں درد نہیں ہوتا تھا، اتنی تندرست اور طاقتور قوم کے نبی جب ان کو دعوت دینے کے لیے پہنچے اور ان کو ڈرایا، اللہ کی طاقت بتائی،
تو کیا کہتے تھے؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہو سکتا ہے؟ ہم تو کتنے طاقتور ہیں. ارے مان لو، نبی سے کہتے مان لو اگر ہم پر عذاب آ بھی گیا تمہاری بات کے حساب سے، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیں گے، ہم تو اس عذاب سے لڑ لیں گے. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، قرآن مجید میں ہے کہ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام لوگوں میں سے کوئی تمہیں باقی نظر آتا ہے؟ چاہے قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، فرعون جیسا طاقتور ہو، نمرود جیسا طاقتور، بلکہ عجیب بات، جو جتنا زیادہ طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا اس کو اتنے زیادہ ذلیل کر کے اللہ نے مارا ہے. نمرود، اس کو کیسی موت دی؟ ایک مچھر کے ذریعے سے. فرعون آج بھی موجود ہے، دیکھنا چاہے کہ یہ تھا جو فرعون بنا ہوا تھا دنیا کا، اور دنیا کی بہت ساری بڑی بڑی قومیں. تو الغرض ہر زمانے کے اندر جب انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، جب طاقت کے نشے کے اندر ڈوبنے لگتا ہے، تو اللہ ایک چھوٹا سا جرثومہ ہے جو آنکھ سے بھی نظر نہیں آ رہا ہے، ایک چھوٹا سا وائرس ہے جو نظر بھی نہیں آ رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے. تو 9ویں بات یہ ہے قادر مطلق. پھر یہ تازہ کر لیجیے، لوگوں کو بتائیں کہ ایک اللہ کی طاقت کو سمجھیے، چاہے وہ ہمارا غیر مسلم بھائی ہے، برادران وطن ہے، اس کو سمجھائیے کہ اس دنیا کا خالق، کریٹر، بنانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے، جو اس زمانے نے ہمارے سامنے واضح کر دیا. تو 9ویں بات یہ ہے قادر مطلق ایک اللہ ہے، باقی اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو وہ سب باتیں ہیں، افسانے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب